السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اور دوبارہ اس چیز کو پھر کہا جا رہا ہے کہ مزید کون سی چیزیں ہیں جو کہ صدقات کو اور اللہ کے راستے میں کیے گئے خرچ کو باطل کرتی ہیں؟ پھر دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی خطاب میرے ساتھ محبت والا، اچھا میرے ساتھ پیار ہے نا، میرے ساتھ محبت ہے، پھر ذرا دھیان سے رہنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کہ یہاں پہ پھر من اور عذاب کے علاوہ ایک تیسری چیز کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو کہ صدقات کو باطل کر دیتی ہے، اور وہ ریا ہے۔ ریا یہ ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سارے کیے کرائے کو ضائع کر دیتی ہے، سارے نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے ریا۔ ریا کو شرک بھی کہا گیا ہے۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی اس کو ریا کو تو شرک کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں مجھے تو وہ حدیث بھی بڑی ہی مطلب دل کو ہلا دینے والی لگتی ہے، جس میں وہ شخص لایا جائے گا جس نے بہت کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، لیکن اور اس نے گنوایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا اور یہ دیا، اور دوسری سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور وہ کہے گا کہ مولا آپ کا دیا ہوا مال آپ ہی کے راستے میں خرچ کیا۔ تو کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ تو تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں جواد کہیں فیاض کہیں، وہ تو لوگوں نے کہہ لیا، تو یہاں اب تمہارے لیے کچھ نہیں۔ بلکہ ریا نے عالم کے ساری خدمات جو ہیں وہ بھی ضائع کر دی۔ یعنی ریا صرف مال و دولت میں نہیں ہے، علم میں اور عبادات میں بھی ہے، اور ریا جو ہے وہ جہاد اور شہادت میں بھی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ جہاد کرتا ہے، حتیٰ کہ جان قربان کر دیتا ہے، لیکن وہاں پہ اس حدیث کے تحت کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تم نے سارا جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑے بہادر ہو، تو وہ تو لوگوں نے کہہ لیا، اور تم نے سارے علم کی ترویج اس لیے کی کہ لوگ کہیں کہ بڑے عالم ہو، تو وہ تو لوگوں نے کہہ لیا، تو آج تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو بڑی ہی یہ مطلب اللہ اس روز کی اس تکلیف سے بچائے اور اس ذلت سے بھی بچائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا سخت دل ہے جو صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے، کہ گویا کہ سخت چٹان ہے جس کے اوپر بس یہ ذرا سی ہے جو وہ دکھاوا کرتا ہے، یہ تو معمولی سی مٹی ہے جو اس کے اوپر آتی ہے، اور اس میں کوئی رویدگی نہیں ہوتی، اور ذرا سا پانی ڈالیں تو وہ ساری مٹی بھی بہہ جاتی ہے، اور کسی طرح کا پھل لانے کے قابل نہیں ہوتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز صدقات کو اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف بخشے گی۔ وہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ نیت صرف اللہ کی رضا کا حصول، لتب اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کی خواہش، اس کی تلاش اور اس کے لیے کام کرنا، نیتوں کو خالص رکھنا، وتثبیتا من انفسہم، اور پھر دوسری بات یہ کہ دل اس پر جمع رہے، اس میں تغیر نہ آئے، ثابت قدمی کے ساتھ۔ ایمان ثابت قدمی کے ساتھ ہی جو ہے نا، ثابت قدمی بڑی ضروری ہے۔ تو ثبات جو ہے یہ بڑا اہم ہے، نیتوں کو بھی ثبات دینا چاہیے اور عمل کو بھی ثبات، دونوں چیزیں یعنی یہاں پر ضروری ہیں، تو پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ پھر ایسا باغ حاصل ہوتا ہے کہ جس پر بارش جو ہے وہ دگنا پھل لاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے
جس کو یعنی اگر یہ دو نیتیں نہیں ہیں، یعنی ثبات نہیں ہے اور رضا الہی کا حصول کی نیت نہیں ہے، تو پھر تو ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک پورا باغ تیار ہے اور جب اس کا پھل حاصل کرنے کا وقت آیا تو اس پر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ سارا پھل تباہ ہو گیا، اور حالانکہ حال یہ ہے کہ اب بندہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ وہ بھی اس کی کسی طرح کی مدد پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ یہ آخرت کا ہی ہے، اس دن کب ذریت نے کام آنا ہے، نہ اولاد کام آئے گی، اس لیے کہ وہ بھی اپنی جگہ کمزور ہے اور خود بندہ کرنے کا بھی کچھ قابل نہیں ہوگا اس یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب یہاں پھر مجھے ہی کہہ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کہ جو پاکیزہ چیزیں من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو پاک چیز۔ اب یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ حرام کی کمائی ساری کی ساری بھی اگر کسی اچھی مد میں خرچ کر دی جائے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں۔ یعنی ایک شخص کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت لیتا ہے، دھوکہ دے کے مال اکٹھا کرتا ہے، یا پرائز بانڈ لے کے یا کوئی سودی رقمیں لے کے اور وہ اللہ کے راستے میں پھر ساری لگا دیتا ہے۔ یہاں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پرائز بانڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے لیا تاکہ اس کا جو نفع حاصل ہو وہ ہم چیریٹی میں دے دیں۔ تو اگر اس نیت سے کوئی بھی چیریٹی کی جا رہی ہے تو اس کا تو فائدہ ہونا نہیں، الٹا وہ ایک سودی معاملے میں یا جوئے میں ملوث ہونے کا گناہ جو ہے وہ الگ انسان اپنے سر لے۔ تو یعنی چیریٹی یعنی کسی غریب کو دینا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ اللہ کو راضی کرنا اہم ہے۔ یعنی غلط طریقے سے اگر کوئی شخص کماتا ہے اور پھر ساری کی ساری خرچ بھی کر دیتا ہے اور غریبوں کو بھی بانٹ دیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے۔ اور یہاں پر اس لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت جو بینکس کا سود ہے اگر ہم اس کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کو سارا چیریٹی میں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جان تو چھڑا لیے حرام مال سے، لیکن اس پر یہ توقع نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ بھی ملے گا، بس چپ کر کے دے دیں کہ بس جان چھوٹی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ خرچ جو کرنا ہے، یعنی اب آپ دیکھیے کہ نیت ٹھیک ہو جو ہم ابھی، اور پھر اس پر ثابت قدمی رہے، ثابت رہے، اور اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ رزق ہو، حلال کا رزق ہو۔ اب حلال کا رزق جو ہے جو کمائی کی جائے اس میں سے بھی ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہے، ملازمت کی تنخواہ وغیرہ ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یا وہ زمین کی پیداوار ہے۔ زمین کی پیداوار زرعی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کانے وغیرہ ہو جس میں سے نکلتا، تو ان سب کے بارے میں احکام متعین ہیں کہ ان میں سے جو بھی حصہ جو ہے وہ نکالنا، جس طرح زکوٰۃ ہے اس کی پرسنٹیج مقرر ہے، جانور ہیں تو ان کی اس کا بھی مقرر ہے، سارا نصاب جو ہے وہ مقرر ہے کہ کتنے جانور ہوں تو اس میں سے کتنے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ نکلیں گے۔ اسی طرح پیداوار کا جو ہے وہ مقرر ہے کہ عشر نکالنا ہے یا 20واں حصہ نکالنا ہے، وہ سارے جو ہیں یہ تفصیلات فقہ میں موجود ہیں۔ اب تیسری چیز جو ایک تیسری یا چوتھی اب آگے وہ ہے ولا تیمموا الخبیث، یہ نہ ہو کہ تم چھانٹ کے بری چیزیں جو ہیں نا وہ اللہ کے راستے میں دو۔ اب صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ جب زکوٰۃ لینے عاملین جایا کرتے تھے تو وہ ان کے سامنے سارا مال رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ خود اس میں سے چھانٹ لیں، اور اچھا مال ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بہترین مال جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ تو یہ خیال کرنا کہ بس صرف جو ناقابل استعمال چیزیں ہیں وہی خرچ کر کے ہم کوئی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی ضائع تو نہیں ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا، مل ہی جائے گا بدلہ اگر وہ حلال اور طیب ہے۔ لیکن جو اچھی عادت ہے، جو اچھا اخلاق ہے وہ یہ کہ دینے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے گندی چیزیں یا خراب چیزیں نہ چھانٹو کہ خود تمہیں کوئی دے تو تمہیں لینا پسند نہ ہو، الا یہ کہ تم اغماض برت لو، نظر انداز کرو۔ اور ایسا طرز عمل اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان تمہارے دلوں میں فقر اور فاحش ڈالتا ہے، فاحش کا حکم دیتا ہے،
فحش بالعموم مفسرین نے یہاں پر فحش سے مراد بخل لیا ہے کہ وہ بخل کی تمہیں ترغیب دیتا ہے یا کہتا ہے کہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مغفرت اور اپنے فضل کی امید دلاتے ہیں. اب دیکھیے اس آیت کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت نصیب کرتے ہیں، اور جس کو حکمت نصیب ہو گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی، اور اس سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب، جن کو لب کہتے ہیں دماغ، ذہن، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو جو دانش مند ہیں، جو عقل مند ہیں، ان کو بات سمجھ آ جاتی. تو اس میں اب جو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ حکمت جو ہے نا وہ تو ایک راستہ ہے، جس طرح حکامت الدابہ کہا جاتا ہے کہ جو لگام لگائی جاتی ہے نا جانور کو، اور بغیر لگام کے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے گھوڑے پر کہ وہ جدھر مرضی آپ کو لے جائے. آپ لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ سیدھے ٹریک پہ چلے، جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر لے کر چلے. اس سے میرے ذہن میں کچھ ایسا تصویر بیٹھتی ہے کہ جیسے میں ایک سفر پہ ہوں اور مجھے کہیں جانا ہے، چلے میں اب اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، گھوڑے پہ نہیں بیٹھی، اب اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہو. اب اس راستے میں کتنی احتیاط چاہیے، مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب گھر سے نکلوں کہ مجھے جانا کدھر، یعنی منزل سامنے ہو. پھر مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس راستے میں کیا ضروریات پیش آئیں گی، وہ ضروریات کا سامان بھی میرے ساتھ ہو. پھر مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ راستے میں کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں، کہاں پہ ٹریفک سگنلز ہیں ان کا کیا لحاظ رکھنا ہے، ٹریفک رولز ہیں ان کا کیا خیال رکھنا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی کوئی خلاف ورزی ہو تو میرے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے یہ سفر. تو اس لحاظ سے ان سارے امور کو پیش نظر رکھ کے پھر جو مجھے سمجھ آتی ہے حکمت کی، وہ یہ ہے کہ حکمت میں منزل بھی پیش نظر ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس راستے کی بھی خبر ہو جس پر مجھے چلنا ہے، اور میں چلوں بھی صحیح طریقے سے، یعنی ان رولز ریگولیشنز کی پابندی کرتے ہوئے چلوں. تو پھر یہ ہو گیا کہ نیت اپنی صحیح رکھنی ہے، حکمت کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ مرضات اللہ، کہ ابتغاء مرضات اللہ کی مرضی کی تلاش. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چلنا بھی اسی طریقے پہ ہے جو اللہ نے بتایا، یعنی علم بھی اس کا ہو، پھر عمل بھی ہو، اور فہم بھی تو ہو نا کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. آگے کوئی اچانک چیز آ گئی تو کب بریک لگانی ہے، کب ایکسلریٹر دینا ہے، یہ تو ڈرائیور کے فہم پہ ہوتا ہے نا. تو یہ فہم بھی جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ چار چیزیں حکمت کی پھر متعلق ہو جاتی ہیں کہ حکمت تب ہوتی ہے جب منزل سامنے ہو، اس پر نیت اور ارادہ صحیح ہو، پھر علم ہو راستے کا، پھر عمل ہو، اور فہم بھی ہو. تو یہ چار چیزیں ہوں گی تو حکمت. اب یہاں پر خاص طور پہ خرچ کے معاملے میں یعنی مجھے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ میری یعنی اپنی نیت بھی ٹھیک رکھیں خرچ میں، پھر بخل بھی نہ ہو، ریا بھی نہ ہو، اور قرآن کے دوسری جگہوں پہ ہے کہ اسراف بھی نہ ہو اور تبذیر بھی نہ ہو. اب یہ سارے چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کب کون سا روپیہ خرچ کروں اور کون سا روپیہ کس مد میں خرچ کروں، یہ حکمت ہے. اور یہ ویسے تو ہر معاملے میں ہی بندہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے استادوں نے ہمیں، میں اپنے بہت سارے استاد وہ تو کہتے تھے کہ بندہ مومن کا تو ایک ایک پیسہ جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح مد پہ لگتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے گا، اور اگر وہ غلط راستے پر اس کو اڑا دیتا ہے تو وہ ایک بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اسے تو اپنے ایک ایک پیسے کو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے آخرت کمانے کا سبب بن جائے. آگے کہہ بھی یہ رہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو بھی خرچ کرتے ہو تم یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، اب یہاں پہ ایک خرچ تو وہی ہے نا جو کہ ویسے فرض ہے یا نافل ہے، اور ایک نظر ہے جو خود اپنے اوپر بندہ جو ہے نا لاگو کر لیتا ہے. نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تو نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے کہ مطلب چاہے وہ کسی کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو گئی، اور یعنی منت ماننا یا نظر ماننا، اسے روکا تو نہیں گیا لیکن کوئی اسے اتنا پسند بھی نہیں کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ہوگا، فیصلے تو اللہ ہی کے غالب ہوں گے. ہاں نظر بخیل کا مال نکلوانے کا ایک ذریعہ، یعنی دیکھیں نا، اس لیے مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ پہلے ہی خرچ کر لے اللہ کے راستے میں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کی یہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ کوئی بیماری بھی آئی ہے تو جتنا بیماری پہ خرچ آنا ہے اگر وہ انہوں نے کسی چیریٹی بھی دے دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو بیماری بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی یہ تو انسان کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے نا.
فیصلے تو اللہ کے چلتے ہیں، اختیار تو اللہ کا ہے. اس اللہ کے ساتھ اگر مضبوط رابطہ ہو تو سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہرحال نظر کی اجازت ہے، چاہے وہ نظر جو ہے وہ نفل نماز کی مانی جائے، چاہے وہ خرچ کی مانی جائے، چاہے وہ روزے رکھنے کی مانی جائے، کسی بھی چیز کی مانی جا سکتی ہے. تو لیکن جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو پھر ان کو پورا نہیں کرتا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ظالم کہتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں. یہ لسٹ ضرور بنانی چاہیے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اب یہاں پر ایک سوال اور تھا کہ صحابہ کرام کو یہ تھا کہ جی اب ایک طرف ریا سے اتنا ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہم ہمیشہ چھپا کے ہی دیا کریں، بلکہ وہ جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن، ان میں ایک وہ شخص ہے جو کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے اس طرح کہ دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی اس طرح چھپا کے دے. تو اس پر صحابہ کرام کو پھر یہ تھا کہ یہ بعض اوقات تو سامنے بھی لینا پڑتے تھے. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نیت صحیح ہے اور صحیح مد میں دے رہے ہو تو اگر ظاہر کر کے دے دیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یعنی اب یہ نیتوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے نا. اور اگر تم چھپا کے دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہرحال صدقے کے بدلے میں، صدقہ جو ہے وہ بہت ساری کوتاہیوں کو ان کا کفارہ بن جاتا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے ایک کھجور دو، اور یہی تمہارے لیے کفارہ ہوگا اور یہی تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا. وہ یکفر عنکم من سیئاتکم. اچھا، بے لمبوں مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو فرض واجبات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، یہ اعلانیہ دینے چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، معاشرے میں لازم ہیں اور ان کا ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو نفل صدقات ہیں ان کا اخفاء بہتر ہے، اور یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی خرچ کیا جائے اور پھر تصویریں کھنچوا کے انہیں میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے، یا ان کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، یا اس نیت سے دیا جائے کہ تاکہ لوگوں میں اعلان ہو کہ بھئی میں نے اتنا دیا. تو یہ ان چیزوں کی بڑی یعنی اخفاء جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں اچھا لگتا کہ کوئی ویل چیئر دیتے ہیں اور پیچھے لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ فلاں کے صدقے کے لیے، یا کوئی کمرہ بنوا دیا کسی اسپتال میں اور پھر اوپر تختی لگا دی. یعنی یہ چیزیں بس ایک مشتبہ سا معاملہ بنا دیتی ہیں کہ ریا نہ ہو جائے، اس لیے حتی الامکان ان کو اخفاء میں رکھنا چاہیے. ہاں بعض اوقات اتنی سی اجازت فقہا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بالکل ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ جہاں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے اور ان کا مطلب کرتے ہی نہیں ہے، یعنی اتنی بے حسی سی طاری ہو گئی ہے، تو وہاں پر نفل صدقات بھی جو ہیں وہ اگر اعلانیہ دیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ اور وہ بھی دیں، تو پھر ایسی کچھ گنجائش نکلتی. لیکن میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے، تو یہاں پہ تو اخفاء ہی بہتر ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. پھر اچھا ایک اور سوال یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے غیر مسلم رشتہ دار ہیں، یعنی اس معاشرے میں تو رشتہ دار بھی تھے، تو کیا ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور آپ جو بھی بھلائی میں سے خرچ کرو گے نا تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا کی طلب ہونی چاہیے. تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بہرحال غیر مسلم ضرورت مند بھی جو ہے نا تو اس پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی صدقات تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق کریں، بلکہ ہمارے حسن سلوک کے یکساں مستحق ہیں غیر مسلم بھی. ہاں تھوڑا سا فقہا جو کہتے ہیں اس معاملے میں وہ یہ کہ زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے یا فرض ہے وہ مسلمانوں کو دی جائے. ہاں البتہ نفلی صدقات جو ہیں جتنا آپ اور کوئی فنڈ دیتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن جیسے کوئی ابتلاء عام ہے، جیسے فرض کیا آج کل ہے کہ بھئی ہر کوئی مطلب بیٹھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اگر غیر مسلم مستحق آ جاتا ہے
تو اگر کوئی اور مادہ نہیں ہے تو پھر تو تالیف قلب کی شک ہی کے تحت غیر مسلموں کو بھی دینے کی کچھ گنجائش نکلتی ہے. تاہم پہلا حق بہرحال زکوٰۃ اور اس طرح کے فرض واجبات پر مسلمانوں ہی کا ہے، اور نفل واجبات جو ہیں ان میں سے ہم غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہیں. اور زیادہ حق کس کا ہے وہ اب آگے بتا رہے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو کہ مطلب خود نہیں آ کے مانگ رہے اور لیکن اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا، کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہ کر دیں تو کون ہم کوئی حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں تو وہ علوم حاصل، ہم تو ان علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا جس میں دنیا میں ہمارا کوئی سٹیٹس بنے، جس سے ہمیں کوئی اچھی ملازمتیں ملیں یا کوئی اچھا بزنس پھیلے. تو ہم وہ تو اللہ کے دین کے لیے اگر کچھ لوگوں کو وہ اپنے آپ کو وقف نہ کر دیں تو پھر تو کام نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت سارے لوگ تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ تھے یا اس طرح، تو ان لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. وہ کسی طرح کی تجارت یا اور اپنی کمائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے اور سارا وقت اس علم کے حصول میں لگا دیا تھا. تو پھر ہمیشہ سے اسلامی معاشرے کا یہ شعار رہا ہے کہ جو بھی علوم کے حاصل کرنے میں لگتے ہیں یا جو مجاہدین ہیں تو ان کی ضروریات کی کفالت پورے معاشرے کے ذمہ ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں کا نظام ہے. اب اگر مسجدوں کے لیے یہ جو مؤذن اور امام اور اس طرح کے لوگ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو وقف نہ کریں خدمات کے لیے تو اگر پیسہ نہیں ملتا تو پھر کون کرتا ہے؟ ہم لوگ تو نہیں وقت نکال سکتے اس کے لیے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کفالت کریں. مسلم معاشروں میں ہے تو صحیح اس کا احساس، لیکن اب تھوڑی سی نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کو ایک گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے. اللہ کے دین کے علم کا حصول اور مدرسوں کے طالب علموں کو ہم ذرا اتنے احترام اور اتنے ادب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو یہ ایک ہماری کوتاہی ہے. بہرحال جو لوگ یہ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ وہ اتنے اپنے غنی رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، سوال نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں دیں. اور مطلب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ جو ایسے مجاہدین اور ایسے اہل علم لوگ ہیں ان پر فاقے بھی آئے، کئی دنوں کے فاقے، اور انہوں نے کسی سے مانگنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا. تو معاشرے کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان کا خیال رکھیں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب یہاں تک تو وہ معاملات جو میرے ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر آگے بہرحال اس کا بھی ذات کے ساتھ بھی ہے لیکن اجتماعی معاملات بھی ہیں. ربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ایک دم بات شروع کی ہے ربا کی تو پہلے تو اس کا انجام بتا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بالعموم ایسا نہیں کرتے کہ ایک دم پہلے انجام سے ہی خبردار کرتے، لیکن ربا کو اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ ابتدا ہی میں پہلے اس کے انجام کی خبر دی گئی کہ وہ تو قیامت والے روز اس طرح اٹھے گا، اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو کر بولا کر دیا ہے. کتنی خوفناک بات ہے. یقومون، یہ یعنی آج بھی وہ اسی طرح بولوں کی طرف پھرتے ہیں اور اس روز بھی ایسے ہی ہوگا. یہ بولا پن اس لیے ہے کہ وہ صرف دولت کی محبت میں مبتلا ہے اور اسے صرف اس سے غرض ہے، اسے دوسرے لوگوں کی مجبوریوں سے، معاشرے کے کم آرام سے، سکون سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک پاگل پن ہے اور یہ شیطان کی وجہ سے یعنی ایک خبط ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے. تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی جو ہے تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، یعنی دونوں کو گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی تجارت کا منشا بھی یہ ہے کہ پیسے کو بڑھایا جائے، تو ربا جو ہے وہ بھی دراصل پیسے کو بڑھانے کی خواہش ہے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، یعنی تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی بس وہ باز آ جائے تو فلہ ما سلف، تو پہلے جو ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وامرہ الی اللہ، معاملات تو اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اے ایمان والو اللہ کا تقوی کرو، اور جو اگر کوئی سود ہے تو اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال تو تمہارا ہی ہے، یعنی وہ تم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اور جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ عسرت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو۔ وأن تصدقوا خير لكم، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ان کنتم تعلمون واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کا تقوی کرو جس روز اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کا بھرپور پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے پوری آیات جس میں ربا اور سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ اچھا، ہمارا جو مسئلہ اور ہم جو عام طور پہ بات کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں، ہمیں تو سود جو بینکوں سے ملتے ہیں ہمیں تو اسی کی مصیبت ہے اور ہم اس کے پوچھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تفصیل دیکھیں تو سود جو ہے وہ بڑی ایک وسیع چیز ہے اور تجارت میں اس کا بہت دخل ہے، اور تجارت میں اس کا کئی قسم کا سود ہے، لین دین میں سود، تو اس میں ان سب کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ یعنی ربا جو ہے ایک تو قرض پر اضافے کا سود ہے جسے اللہ تعالیٰ یہاں پر حرام قرار دے رہے ہیں اور اسے اللہ اور رسول سے جنگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کو ربن نسیہ برائی والا، اور دوسرا ہے ربل فضل، یہ اس اضافے کو کہتے ہیں جو یعنی باہم تجارت میں ہوتا ہے کہ اجناس کے باہم تبادلے پر لیا جاتا ہے۔ اس کی جو ایک حدیث ہے مسلم کی، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر اور نقد بنقد ہوں۔ جس شخص نے زیادہ دیا یا جس نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سودی کام کیا، اور اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ یہ تھوڑی سی میں مثال دے دوں کہ مطلب وہ بینکوں کے سود کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ سود ہے، یا اس کی تفصیلات بہرحال زیادہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں تو محتاط رہتے ہیں۔ لیکن عام تجارت میں کہاں سود ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے اور بہت تفصیل سے فقہاء نے یہ سارے ضوابط جو ہیں وہ طے کر رکھے ہیں اور بتایا ہے کہ کہاں کس انداز میں کوئی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے اور اس میں سود کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو اسلام کے معاش کے یا تجارت کے احکام معلوم نہیں ہے تو وہ بازار میں دکان بھی نہ لگائے۔ یعنی ایک مسلم معاشرے میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس معاشرے کے یا اس کے تقاضے اور اس کے احکام جو ہے ان کو معلوم کرو اور پھر بزنس کرو۔ یہ تو ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے جو بنائے ہوئے ضابطے ہیں ان کی پیروی کی جائے، تو یہی اسلام کا بھی مطالبہ ہے۔ تو تھوڑی سی مثال جو مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مثلاً ایک شخص کھجور لیتا ہے
کسی سے ادھار لیتا ہے اور واپس یا ادھار دیتا ہے کسی کو، اب دی تو ایک قسم کی اور واپسی پہ کوئی دوسری قسم کی لے لی. اب دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ کھجور کے ہر قسم کا ریٹ الگ ہے. اگر سعودی عرب میں بھی وہاں پہ عمرے کے لیے جب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو خریدتے ہیں تو 10 ریال کی بھی کلو مل رہی ہوتی ہیں اور 100 ریال کی بھی کلو مل رہی ہوتی ہے. اب ایک شخص دیتا تو 10 ریال کی کلو والی ہے اور اسے واپسی پہ وہ چاہتا ہے کہ اسے 100 ریال والی ملے، تو یہ سود ہو جاتا ہے. یعنی اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں، بہت باریکیوں میں یہ احکام ہیں، اور ان کا یعنی یہ اب اتنا وقت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، اور میں اتنی ماہر بھی نہیں ہوں ان معاملات میں کہ ہم اس چیز کو زیادہ ڈسکس کر سکیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے تمام معاملات میں، اور کہیں تاکہ سود کا اندیشہ تک نہ رہے. بہرحال سود کے بارے میں جو واضح بات ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ایک مسلم اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، یعنی یہ نہ مجھے انفرادی طور پر اس کی اجازت ہے اور نہ میری حکومت کو اجازت ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر چلے. یعنی اس معاملے میں واضح بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی سودی لین دین جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو چاہے اپنے معاشرے کے اندر ہو. اور ہمیں ہر سودی معاملے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. اور اس معاملے میں ہمارا تساہل جو ہے وہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آج بھی اور کل بھی. تو ایک اہم بات جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ سود کو کبھی برکت حاصل نہیں ہوتی، اور صدقات کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. صدقات جو بڑھاتے ہیں ایک تو ویسے بھی الحمدللہ برکت ہم دیکھتے ہیں اپنے نظروں میں، مطلب یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا بھی ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا جو ہے نا وہ کبھی پھر افلاس سے دو چار نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو پھر خود غریب ہو گیا اور اب پیچھے اس کے پاس نہ رہا. اور اگر واقعی ایسا ہوا تو پھر اسے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے واقعی صدقہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ صدقہ تو ہے ہی وہ جو صرف اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے کیا جائے. اگر ایسا نہ ہو، اس میں دکھاوا ہو یا کچھ ایسی چیز ہو، تو پھر تو واقعی اس میں نشو و نما نہیں ہوگی. نشو و نما تو صدقے کی ہی ہوگی جو صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دیا گیا ہے، جو حرام مال میں سے نہیں دیا گیا، حلال مال میں سے دیا گیا ہے. اور لوگوں کی مطلب باہر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی سامنے ہوتا ہے. اور سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی. سود میں سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے اس کے مفاسد جو ہیں وہ مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن جو بہت بڑا مفسدہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں پیدا ہوتی. یہ تو ایک آپ دیکھیں، بے شک آپ جس کو مرضی سود کا پیسہ دے کے دیکھ لیں، آپ صدقہ کا دے کے دیکھیں تو لوگ آپ کے لیے اوبلائزڈ ہوں گے، محبت پیدا ہوگی دلوں میں. لیکن سود کا پیسہ دیں تو محبت نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سود جو ہے وہ معاشرے کی بہت ساری خرابیوں کا بنیادی سبب ہے. معاشرے کی مہنگائی، قیمتوں کا کنٹرول ہی نہیں رہتا. ظاہر ہے ایک شخص سود پہ پیسہ لے کے کارخانہ لگا رہا ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ وہ سود بھی دے، اور تو ظاہر قیمتیں خود بخود زیادہ ہوگی، وہ تنخواہیں کم دے گا، ملازموں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ نہیں ہوگا. اور میں نے بہت سارے ایسے جو بڑے آسان شرائط اپنی طرف سے کہتے ہیں بینکس اور قرضے دیتے ہیں بزنس کے لیے، تو وہ بیچارے جو لیتے ہیں وہ زندگی بھر وہ اتارتے رہتے ہیں، اور ان کا وہ جو اصل مال جو ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور سود کی ادائیگی جو ہے سود کی وجہ سے وہ قرض کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ پورے معاشرے کو ایک تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اس سودی معاشرے، اس سودی نظام نے. اور یہ صرف ہماری مصیبت نہیں ہے، پوری دنیا کی مصیبت ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ چند ہاتھوں میں رہے. اور ایسا ہی ہے، اب جو بنیادی طور پر بینکرز ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم جب چاہیں کسی قوم کو، کسی معاشرے کو دیوالیہ قرار دے دیں، یعنی سارا تو وسائل پر ہمارا کنٹرول ہے، تو ہم جب جو چاہیں کسی کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. اس نے اس وقت حقیقتاً پوری دنیا کو ایک اذیت اور مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے. اور اسے یہ دنیا جو ہے عافیت میں اسی وقت آئے گی، سکون اسی وقت ملے گا جب اس پر سے یہ سودی نظام ختم ہوگا. اور اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ جو اعلی کلمۃ الحق اور شہادت حق کی ذمہ داری ہے، تو ہم اس سلسلے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں. تو اس کے لیے جتنی کوشش اب کر بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی ہمارے علماء اور فقہاء جو ہیں الحمدللہ اس دور میں بھی انہوں نے
पूरा सिस्टम डेवलप करके दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमतों को उन्हें पता ही नहीं है या किसी ने बताया ही नहीं कि गैर सूदी जो है निज़ाम किस तरह चल सकता है। तो ये सारा जो है वो तय कर दिया गया है, रिसर्चेज हो चुकी हैं और सारे निज़ाम जो है लोगों के सामने रखे गए हैं। बहरहाल हमारा काम तो यही है कि जितना हम खुद अपनी ज़ात को बचा सकें बचाएं, और दूसरी कोशिश करें कि वो इस निज़ाम को भी तब्दील करें। अब